بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادرہ ایک دائی تھی۔ اسے دائی کا کام کرتے 20 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ پچھلے سال نادرہ کا شوہر عارف قصبے کے قریب بنے نالے میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ تب سے نادرہ اور اس کی بیٹی شزا اکیلی رہ گئی تھی۔ نادرہ کے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفا رکھی تھی۔ کیس کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوتا، نادرہ سنبھال لیتی تھی۔ اسی وجہ سے نہ صرف اس قصبے والے بلکہ آس پاس کے قصبے والے بھی نادرہ ہی کو ڈیلیوری کے لیے بلاتے تھے۔ نادرہ بھی بہت رحم دل عورت تھی۔ وہ کسی کو انکار نہ کرتی، چاہے کوئی رات کے 3 بجے اسے بلانے آتا، نادرہ اپنا تھیلا لے کر اس کے ساتھ چل دیتی تھی۔ نادرہ کی رحم دلی کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ نادرہ سے نفرت کرنے والی، ہر وقت اسے تنگ کرنے والی اس کی نند کا جب کیس خراب ہوا تو نادرہ نے ہی جا کر سنبھالا اور اس کے بیٹے کو پیدا کروایا، جبکہ کچھ دن پہلے نادرہ کی نند نے کوفت سے کہا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا میں ڈیلیوری کے لیے تمہیں بلاؤں گی، اور بھی دائی ہیں قصبے میں اسی کو بلا لوں گی۔ لیکن 15 دن بعد ہی قصبے کی دائی سے نادرہ کی نند کا کیس خراب ہوا تو نادرہ کی نند کا شوہر نادرہ کو بلانے آ گیا۔ ماں اور بچے دونوں کی جان پر بنی تھی۔ سارا گاؤں کہہ رہا تھا بہت نخرہ کر رہی تھی، اب نادرہ کو نہیں جانا چاہیے، آخر اس کی بھی کوئی عزت ہے، وہ کوئی گری پڑی عورت تھوڑی ہے، مشہور دائی ہے۔ نادرہ بنا ایک لفظ بھی جتائے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے اور اسی بہادری سے کیس کیا جیسے سب کا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد قصبے والے نادرہ کے کچھ اور ہی گرویدہ ہو گئے۔ نادرہ کی نند بھی بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے نادرہ سے معافی مانگی۔ وہ کھلے دل کی عورت تھی، بلکہ یوں کہیں کہ فقیرانہ مزاج کی عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب خدا ہمیں ہمارے بڑے بڑے گناہ کے لیے معاف کر سکتا ہے تو ہم انسان ہو کر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے، تاکہ جب ہم اپنے گناہ پر رب سے معافی مانگیں تو ہمارا ضمیر مطمئن ہو۔ اتنا اعلیٰ ظرف اسے رب نے ہی دیا تھا، ورنہ ہم انسان تو ذرا سی غلطی پر تعلق توڑ کر انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کو منع کرتا ہے، لیکن ہماری انا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم جھک گئے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ دائی کے کام سے جو آمدنی ہوتی وہ ماں بیٹی کو کافی ہوتی۔ نادرہ کی بیٹی شزا 18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ نادرہ نے اس کی منگنی ساتھ والے گاؤں کے لڑکے سے کر دی تھی جو اپنی 5 ایکڑ زمین سنبھالتا تھا۔ نادرہ کا ارادہ تھا وہ 3 ماہ بعد بیٹی کو رخصت کر دے گی۔ شام کا وقت تھا۔ نادرہ اور اس کی بیٹی رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شزا نے دروازہ کھولا تو ساتھ والی پڑوسن کھڑی تھی۔ آؤ خالہ اندر آؤ۔ شزا نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ فوراً اندر آ گئی۔ آتے ہی نادرہ سے بولی، میری بھانجی کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتی ہے آپریشن ہوگا۔ میری بہن غریب عورت ہے، اس کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں، سسرال والوں نے بھی میکے بھیج دیا۔ میرا بہنوئی ابھی مجھ سے کچھ پیسے ادھار لینے آیا ہے، میں چاہتی ہوں تم ایک دفعہ چل کر دیکھ لو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، اگر تم کیس کر لو تو میری بہن کا بڑا خرچہ بچ جائے گا اور بھانجی کو پیٹ بھی کٹوانا نہیں پڑے گا۔ پڑوسن نے منت سے کہا۔ اس کی بات سن کر نادرہ فوراً ساتھ جانے کو تیار ہوئی۔ امی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ماں کی بات سن کر شزا فوراً بولی کہ اسے شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسے پتا تھا یہ سنہری موقع ہے شہر دیکھنے کا، کیونکہ نادرہ نہ تو خود گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، نہ شزا کو زیادہ باہر نکلنے دیتی تھی۔ تو یہیں رہ جا تیری چاچی کے پاس، نادرہ نے خود سے 2 گھروں دور دیورانی کے گھر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں نہیں جا رہی چاچی کے، مجھے ساتھ لے کر چل، شزا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ لے چل اسے بھی نادرہ، بچی گھوم پھر لے گی تو خوش ہو جائے گی۔ پڑوسن کی طرفداری کرنے پر نادرہ نے حامی بھر لی اور تینوں کھانا کھاتے ہی شہر کے لیے نکل گئے، جو قصبے سے 1.5 گھنٹے کے راستے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر نادرہ تو کمرے میں بند ہو کے زچہ کو چیک کرنے لگی، جبکہ شزا اپنی ہم عمر لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ کچھ دیر میں دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ لڑکی جس کا نام ریما تھا، اس نے شزا سے کہا، آؤ میری پیاری بکری دکھاؤں۔ شزا بھی شوق میں اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے پچھلے صحن کے کونے میں بندھی کالی سفید بکری دکھائی جس کا 4 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ شزا کو بکری اور بچہ بہت پسند آئے۔
کافی دیر وہ دونوں مل کر بچے کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ آؤ تمہیں میری بکری کا دودھ پلاؤں، بہت مزے کا ہوتا ہے، اس نے کہتے کے ساتھ بکری کے تھن کو شزا کی طرف منہ کر کے کہا۔ شزا نے بھی شوق میں منہ کھول لیا۔ ریما نے تھن کو دبا دبا کر شزا کو تازہ دودھ پلایا، جس سے شزا بہت خوش ہوئی۔ تبھی فضا میں بچے کی آواز گونجی تو دونوں چونک پڑی۔ باجی کا بچہ! ریما خوشی سے چلاتی کمرے کی طرف بھاگی، اس کے پیچھے شزا بھی چل دی۔ ذرا دیر میں دروازہ کھولا اور خاتون کمبل میں لپٹا بچہ لے کر ریما کے پاس آ کر بولی، یہ دیکھ تیری بھانجی۔ نادرا نے باحفاظت ڈلیوری کروا دی تھی، ماں اور بچے دونوں کی جان بچ گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ بار بار نادرا کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جنہوں نے اسے اتنی بڑی مشکل سے نکالا۔ نادرا عاجزی سے یہی کہتی رہتی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس رب نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ اگلے دن ناشتہ کر کے نادرا اور شزا واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کے بھی شزا کو وہ بکری کا دودھ یاد آتا رہا۔ تازہ تازہ گاڑھا دودھ وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ 2 دن بعد اس نے نادرا سے کہا، مجھے بکری کا دودھ پینا ہے۔ نادرا نے کہا، میں دودھ کہاں سے لاؤں؟ تجھے تو پتا ہے اپنے یہاں کی زمین کتنی پتھریلی ہے۔ زمین کتنی پتھریلی ہے، بلکہ کوئی گھاس یا چارہ اگتا ہی نہیں، اس لیے قصبے والے کوئی جانور نہیں پال سکتے۔ اگر پال لیں تو اسے کھلائیں گے کہاں سے؟ اماں کی بات پر شزا بولی، تم تو کیس کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہو، اگر کہیں تمہیں بکری ملے تو میرے لیے اس کا دودھ ضرور لانا۔ یوں نادرا نے بیٹی سے وعدہ کر لیا۔ دن یوں ہی سکون سے گزر رہے تھے کہ ایک رات اس کے گھر میں دستک ہوئی۔ رات 12 بجے ہونے والی اس دستک سے نادرا بالکل پریشان نہیں ہوئی، بلکہ اس نے پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا، کیونکہ اکثر کیس رات کو ہوتے تھے تو لوگ اسے بلانے آ جاتے تھے۔ وہ بھی فوراً اٹھ کر چل دیتی تھی۔ نادرا نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سا شخص کھڑا نظر آیا، جس کا قد عام انسانوں سے لمبا تھا اور اس کی سیاہ آنکھیں کچھ عجیب سی تھیں۔ اس نے چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے نادرا کو دیکھتے ہی کہا، میرے ساتھ چلو، میری بیوی تکلیف میں ہے۔ نادرا بنا کسی سوال کے اپنا تھیلا اٹھا کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے باہر سے تالا لگایا تھا، کیونکہ گھر میں شزا اکیلی تھی جو کہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کام ختم کرتے ہی واپس آ جائے گی۔ گھر سے نکلتے ہی اس شخص نے نادرا کو ایک بگی میں بٹھایا اور خود آگے بیٹھ کر بگی کو تیز رفتار سے چلانے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چلا رہا تھا کہ نادرا بار بار گرنے والی ہو رہی تھی۔ قصبے سے دور نکل کر اس نے بگی روکی اور نادرا کے پاس آ کر کہا، ہمارے قبیلے میں اجنبی لوگ نہیں آ سکتے، اس لیے آپ یہ سیاہ پٹی آنکھوں پر باندھ دیں، یقین رکھیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے پر نادرا نے پٹی باندھ دی۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بگی چلتی رہی، پر آس پاس گرمی ہونے لگی تھی۔ پھر نادرا کی ناک میں ریت کے ذرے گھسنے لگے، یقیناً وہ کسی ریتلے علاقے کا سفر کر رہی تھی۔ کافی دیر ریت میں چلنے کے بعد ایک حویلی آئی۔ اس شخص نے بگی روک کے نادرا کو نیچے اتارا اور اسے اپنی پٹی کھولنے کا کہا۔ نادرا نے پٹی کھولی اور خود کو ایک شاندار حویلی کے دروازے پر پایا۔ وہ آدمی نادرا کو لے کر آگے چلا۔ حویلی بہت بڑی تھی، بہت شاندار تھی، لیکن نادرا کو ایک عجیب سی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن تھی اس حویلی میں، لیکن وہ نظر انداز کر کے چلتی رہی، کیونکہ وہ جس کام کو کرنے کے لیے آئی تھی وہ زیادہ ضروری تھا۔ 10 منٹ چلنے کے بعد وہ آدمی ایک کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک عورت درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر چادر تھی اور قریب ہی ایک بوڑھی عورت تھی۔ دونوں کے چہرے بظاہر تو انسانوں والے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں نادرا کو عجیب لگ رہا تھا۔ آپ باہر جائیں، میں دیکھتی ہوں، نادرا نے پلٹ کر نوجوان سے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ نادرا نے دروازہ بند کیا اور قریب آ کے اس عورت کی چادر کو ہٹا کے دیکھنے لگی۔ بوڑھی عورت خاموشی سے اٹھ کر دور کھڑی ہو گئی تھی۔ جب اس عورت کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو محسوس کیا کہ اس عورت میں تپش ہے۔ ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ جلنے لگے، لیکن وہ سب جانتے ہوئے کہ یہ انسان نہیں ہے اپنا کام کرنے لگی۔ بچہ بہت اوپر چڑھ گیا تھا، اس لیے ڈلیوری میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ نادرا بہت دھیان سے اپنا کام کرنے لگی۔ مسلسل 3 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے بچہ پیدا کروا ہی دیا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر نوجوان نے فوراً دروازے کے باہر سے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ نادرا نے عورت کو چادر اڑائی اور
پیچھے کو لے کر دروازے پر جا کر اسے کھولا اور نوجوان سے کہا اللہ کے کرم سے زچہ اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ نوجوان نے انتہائی مسرت سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میری بیوی 2 دن سے بہت تکلیف میں تھی، آپ نے ہم پر احسان کیا۔ نہیں احسان کیسا، یہ میرا فرض ہے۔ اب صبح ہونے والی ہوگی، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میری بیٹی اکیلی ہے۔ نادرہ انکساری سے بولی آپ کو ضرور چھوڑ دیں گے، لیکن آپ ہماری طرف سے یہ انعام قبول کریں۔ نوجوان نے جیب سے ایک تیلی نکال کر نادرہ کے سامنے کی۔ نادرہ نے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ گھر جلدی جانے کے لیے نادرہ نے تھیلی پکڑی اور بولی مجھے جلدی چھوڑاؤ۔ وہاں کی گھٹن اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے اسے حویلی سے باہر لا کر دوبارہ بگی میں بٹھایا اور تیزی سے چلانے لگا۔ دن کی روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ تب نادرہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آئی تو شیزا سو رہی تھی۔ وہ ویسے بھی دیر سے اٹھتی تھی۔ نادرہ نے تھیلی وہی برتنوں کے پاس رکھی اور منہ ہاتھ دھو کر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ جیسے ہی لیٹی اسے نیند آ گئی۔ 11 بجے اسے شیزا نے ناشتے کے لیے اٹھایا تو اس نے اٹھ کر ناشتہ کیا۔ کیا بات ہے اماں، کیا آج مجھ سے سونے کا مقابلہ کر رہی تھی جو اتنی دیر سوتی رہی؟ شیزا کا حیران ہونا بنتا تھا، کیونکہ روزانہ نادرہ صبح ہی اٹھ جاتی تھی۔ رات ایک کیس کرانے گئی تھی، وہیں سے صبح آئی ہوں، نادرہ نے چائے پیتے ہوئے بتایا۔ کب گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ شیزا نے حیرانی سے پوچھا تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی ہے، بے شک کوئی چور آ کے سب لے جائے، تجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اماں غصے میں بولی اماں اپنے گھر میں ہے ہی کیا چوری کرنے جیسا؟ شیزا نے ماں کو چھیڑا۔ لے کیوں نہیں ہے، تیرے جہیز کے برتن کپڑے اتنا کچھ تو ہے، نادرہ نے برا مان کر کہا۔ اماں یہ کیا ہے؟ شیزا جب ناشتے کے برتن رکھنے گئی وہاں رات والی تھیلی دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہ رات کو ملی تھی، نادرہ نے سادگی سے بتایا۔ اماں اس طرح کی تھیلی تجھے کبھی نہیں ملی۔ شیزا ویلوٹ کی تھیلی دیکھ کر حیرت سے بولی اور اسے کھولتے ہی چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا شیزا کی چیخ پر نادرہ نے گھبرا کے پوچھا۔ اماں اس میں سونے کے سکے ہیں۔ شیزا نے زور سے پوٹلی ماں کے سامنے کی، چمکتے ہوئے سنہری سکے جسے دیکھ کر نادرہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو رہی تھی۔ اماں میں سونے کا سیٹ بنواؤں گی، شیزا خوشی سے بولی۔ تو نادرہ نے محبت سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہاں ضرور بنانا۔ نادرہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کو زیور کا کتنا شوق ہے، لیکن اس کی آمدنی سے تو صرف ماں بیٹی کی دال روٹی کا خرچ ہی پورا ہوتا تھا۔ قصبے والے بھی غریب ہی تھے، اس لیے زیادہ نہیں دے سکتے تھے۔ نادرہ نے چند برتن اور باقی سامان بھی بہت مشکل سے بنایا تھا۔ اب اسے ایک موقع ملا تھا بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کا، اور وہ اس بات سے بہت خوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نادرہ بیٹی کے ساتھ ان کے قصبے سے دور ایک بڑے قصبے میں سونے کا سیٹ بنانے کا آرڈر دینے جا رہی تھی۔ رستے میں جتنے لوگ ملے نادرہ نے سب کو بتایا بیٹی کے جہیز کا سامان لینے جا رہی ہوں۔ 1 ہفتے بعد ہی بھاری سا سونے کا سیٹ بن کے آ گیا۔ نادرہ نے آس پاس والوں کو دکھایا تو سب نے پوچھا کہ کہاں سے لیا اتنا سونا؟ نادرہ نے فخر سے بتایا بہت دور ایک بڑی حویلی والی بیگم صاحبہ کی زچگی کرائی تھی، اس نے انعام دیا ہے۔ نادرہ نے اپنی بیٹی یا کسی دوسرے کو یہ نہیں بتایا کہ وہ انسان نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سب ڈر جائیں گے۔ 1 ماہ بعد پھر جن نادرہ کو لے گیا ڈیلیوری کے لیے۔ اس کے بعد تو ہر چند ماہ میں کوئی نہ کوئی نادرہ کو لینے آتا اور بھاری انعام دے کر نادرہ کو چھوڑ جاتا۔ یوں نادرہ کا آنا جانا جنات کی بستی میں شروع ہو گیا۔ وہ لوگ نادرہ کو بہت عزت دیتے۔ نادرہ بھی اب گھٹن کی عادی ہو گئی تھی۔ بعض اوقات اسے کیس کی وجہ سے پورا دن وہاں رکنا پڑتا تھا۔ وہ کبھی شیزا کو ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے ڈر لگتا، شیزا کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ اسے شیزا کا پتہ تھا۔ واپس آتے ہی وہ پوری بستی کو بتا دیتی کہ وہ جنات کے قبیلے گئی تھی۔ آئے دن ملنے والے سونے کا سارے قصبے کو یہی پتا تھا کہ نادرہ کسی بڑی حویلی والوں کی زچگی کراتی ہے تو وہ بڑا انعام دیتے ہیں۔ کچھ عورتوں نے شوق میں نادرہ کے ساتھ جانے کا کہا، لیکن نادرہ نے کہا کہ انہوں نے کسی کو بھی ساتھ لانے سے منع کیا ہے۔ یوں اس کی جان سب ساتھ جانے والیوں سے چھوٹ گئی۔ نادرہ کی بیٹی کو بکری کا دودھ بہت پسند تھا۔ نادرہ کو جنات کے قبیلے آتے سال ہو گیا تھا۔ تب اس نے پہلی بار وہاں بکری دیکھی اور دیکھتے ہی اسے یاد آیا، شیزا سے وعدہ کیا تھا جہاں بکری دیکھوں گی اس کا دودھ لاؤں گی۔
اب وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کیس سے فارغ ہو کر کہا، مجھے تھوڑا سا بکری کا دودھ دے دو، میری بیٹی کو بہت پسند ہے۔ اس کی بات پر نوجوان خاموش ہو گیا۔ نادرا کو بہت برا لگا، وہ اتنی خدمت کرتی ہے، یہ ذرا سا دودھ نہیں دے سکتے؟ نادرا کا منہ بن گیا، جو نوجوان کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہا۔ اماں، ویسے تو میں آپ کو دودھ نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہمارے قبیلے والوں کی بہت خدمت کی ہے، ہمارے بلاوے پر بیماری میں بھی آ کر ہمارا کام کیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ دودھ دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نوجوان نے اسٹیل کے برتن میں دودھ ڈال کر نادرا کو دے دیا۔ نادرا اسے لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ نادرا شیزا کے لیے دودھ لے کر نکلی ہی تھی کہ نادرا کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ گھر تک پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شیزا کو وہ دودھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ لو، یہ دودھ لے لو، بکری کا دودھ ہے، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ شیزا بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ واہ اماں، تم اتنا زیادہ دودھ لے آئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم جانتی ہو نا کہ یہ دودھ مجھے کتنا پسند ہے۔ شیزا کی ماں کہنے لگی کہ ہاں جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ نادرا شیزا کی خوشی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیزا کو بکری کا دودھ بہت پسند ہے، لیکن نادرا نہیں جانتی تھی کہ شیزا اس قدر دیوانی ہے۔ نادرا کہنے لگی کہ آئندہ کے بعد میں جب جب کام پر جایا کروں گی تب تب وہاں سے تیرے لیے دودھ لایا کروں گی۔ مجھے پتا ہوتا میری بیٹی کو دودھ اتنا پسند ہے تو میں تب سے تیرے لیے دودھ لے کر آیا کرتی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ نادرا کو جنات کی بستی میں جاتے ہوئے تقریباً سال ہونے کو آیا تھا، مگر آج تک کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جو آج ہوا۔ رات میں نادرا سوئی ہوئی تھی جب اچانک سے نادرا کے سامنے ایک بوڑھا سا شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیری بیٹی کا بیاہ شہنشاہ جنات سے ہوگا، تو نے اس کی بکری کا دودھ اپنی بیٹی کو پلایا ہے، اب وہ تجھ سے اور تیری بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، اور پھر جنات سے میری بیٹی کا نکاح یہ میں ہرگز ہونے نہیں دوں گی، میں آئندہ کے بعد وہاں جاؤں گی ہی نہیں۔ وہ بوڑھا شخص نام سر ہلانے لگا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا شخص آیا کہاں سے تھا۔ نادرا تو بس اتنا جانتی تھی کہ آج کے بعد کبھی بھی اس حویلی میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی جنات کی بستی میں کسی کا کیس کرنے جاؤں گی۔ نادرا ایسا سوچ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ صبح تک ایسے ہی سوچتی رہی۔ اچانک سے وہ بزرگ بھی غائب ہو گیا۔ جیسے جیسے دن چڑھنے لگا وہ بزرگ نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ نادرا کو فکر ستانے لگی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا تھا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جنات کی بستی سے کوئی بھی آ کر شیزا کو لے کر جا سکتا تھا، اسی لیے نادرا جہاں بھی جاتی شیزا کو اپنے ساتھ ساتھ لے جاتی۔ اس کا ماننا تھا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے شیزا کو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب تک چھت آپ کے پاس ہو تب تک بارش نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی چھت آپ کے سر سے اٹھ جائے ہر طرف مینہ برسنے لگتا ہے۔ شیزا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ شیزا تو اپنی دھن میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر کیا گزرنے والی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نادرا بہت بیمار ہونے لگی تھی۔ اسے ہر وقت بخار چڑھا رہتا۔ آہستہ آہستہ وہ بستر پر لگ گئی، لیکن پھر بھی شیزا نادرا کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس وقت شیزا کی عمر 20 برس تھی۔ نادرا نے اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسے سارا کام سکھا دیا تھا۔ جس طرح نادرا اپنے ہاتھ میں بہت صاف تھی، ویسے ہی شیزا بھی اپنے ہاتھ کی صفائی کو لے کر بہت مشہور ہو گئی تھی۔ نادرا شیزا دونوں مل کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ نادرا تو بستر پر ہی لگی رہی تھی اور شیزا گھر چلانے کے لیے کیس کرتی، لیکن نادرا کو ہر وقت شیزا کی فکر ستائی جاتی تھی۔ اسے بار بار وہ بوڑھا شخص نظر آتا اور آتے ہی صرف ایک بات کہتا تھا کہ جلد ہی شیزا کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اپنی دنیا میں بسانے کے لیے، اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب تو نادرا پریشان ہی ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ کاش اس روز وہ شیزا کو جنات کی بکری کا دودھ نہ پلاتی تو آج شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نادرا شیزا کو لے کر پریشان تھی، تو دوسری طرف شیزا اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں تھی۔ نادرا اکثر اوقات شیزا کو کہا کرتی تھی کہ اپنا خیال رکھا کرو، ہر وقت آیت الکرسی پڑھتی رہا کرو، لیکن کبھی کبھار شیزا بھول جاتی
اس لیے اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے کندھے پر بھاری بوجھ پڑ رہا ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے، اور اس بات کی اکثر ہی وہ نادرہ سے شکایت کیا کرتی اور نادرہ پریشان ہو جاتی تھی۔ نادرہ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی جان بہت پیاری تھی۔ ایک روز نادرہ بہت بیمار ہو گئی، اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سب حکیموں نے اس کا علاج کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شیزہ ہر وقت نادرہ کے پاس بیٹھی روتی رہتی اور نادرہ اسے تسلی دیتی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر شیزہ بچی تھی، اس لیے زیادہ باتیں سمجھتی نہیں تھی۔ ایک روز نادرہ نے شیزہ کو اپنے پاس بلایا۔ شیزہ کسی کا کیس کرنے گئی ہوئی تھی۔ جب تک اس کے پاس پیغام پہنچا تب تک وہ اپنا کیس کر چکی تھی۔ اماں کا پیغام سنتے ہی وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اسے گھر آتے آتے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تبھی اس کے گھر کے باہر پورا گاؤں اکٹھا ہوا تھا۔ گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ شیزہ اپنی جگہ پر ہی یہی سوچتے ہوئے رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے کانپ رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور شیزہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں کھڑے کھڑے اس کو پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر آئی اور آ کر شیزہ کو پکڑ کے اندر لے گئی اور شیزہ سے کہنے لگی کہ چل بیٹی، اپنی اماں کو آخری مرتبہ دیکھ لے، اس کے بعد تیری اماں تجھے کبھی نظر نہیں آئے گی۔ شیزہ تو یہ بات سن کر ہی دنگ رہ گئی۔ اس نے جیسے ہی چونک کر اپنی پڑوسن کی طرف دیکھا تو پڑوسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میری اماں کہاں پر ہے؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ اندر چلو، اندر ہے تمہاری اماں۔ شیزہ لمبا سانس کھینچ کے اندر بھاگ کے گئی، لیکن سامنے چارپائی پر ایک مردہ وجود پڑا تھا جس پر سفید رنگ کی چادر دی گئی تھی۔ اس نے اپنی متلاشی نظروں سے اپنی اماں کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف آس پڑوس کے لوگ ہی تھے۔ عورتیں تھیں جو بین ڈال رہی تھیں، ہر کوئی بار بار اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا رہی تھی۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، مگر شیزہ نے اپنی نظریں اس وجود سے نہیں ہٹائی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ کانپتے وجود کے ساتھ جا کر اس چارپائی کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے اس چادر کو ہٹانا چاہا، لیکن ایک عورت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، تم چادر کو مت ہٹاؤ ورنہ تم سے اپنی اماں کا چہرہ دیکھا نہیں جائے گا۔ شیزہ ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیوں، ایسا بھی کیا ہے؟ شیزہ ہونک بنی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کسی کی طرف سے اسے یہ سننے کو مل جائے کہ جو سامنے وجود پڑا ہے وہ اس کی اماں کا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ یہ تھی کہ نادرہ ابھی بھی زندہ تھی، لیکن کسی نے ایسا نہ کہا۔ شیزہ کے تو کان ترس گئے۔ شیزہ نے جیسے ہی اپنی اماں کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی اماں کو واپس لے آئے، لیکن وہ کیسے لا سکتی تھی؟ جانے والوں کے ساتھ نہ تو جایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو لایا جا سکتا ہے۔ شیزہ بہت افسردہ تھی۔ اس کی اماں کی تدفین کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کس طرح اپنی زندگی گزارے، مگر اب اسے اکیلے ہی رہنا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی۔ آہستہ آہستہ تدفین کے بعد سب آس پڑوس کے لوگ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے اور آخر کار وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ پورا گھر اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف، مگر ہر طرف اسے اپنی اماں ہی نظر آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شیزہ کی اماں تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر شیزہ آج بھی کسی کی نظروں کے حصار میں تھی اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر اسے ہلکی سی بھی بھنک پڑ جاتی تھی تو شاید وہ زمین کھول کر خود دفن ہو جاتی۔ شیزہ دوپہر کے وقت برتن دھو رہی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، مگر پیچھے گند بہت پڑا ہوا تھا۔ اپنی اماں کی تکلیف کو نظر انداز کرنے کے لیے اس نے برتن دھونا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کوئی شخص آیا۔ شیزہ نے تو پہلے نظر انداز کر دیا کیونکہ اب وہ دروازہ کم ہی کھولتی تھی۔ اس کی اماں گھر پر نہیں تھی، اس لیے اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے تھے۔ تبھی دروازہ پھر سے کھٹکنے لگا تھا۔ شیزہ جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایک آدمی ہاتھ میں پکڑے ایک پتیلے میں دودھ لے کر کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دودھ آپ کے لیے آیا ہے، آپ کی اماں نے یہ دودھ لگوایا تھا۔ شیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی اماں کا ذکر آتے ہی وہ ایسے ہی رو دیا کرتی تھی۔ تبھی اس نے وہ پتیلا ہاتھ سے پکڑا اور اندر لے آئی
اور ساتھ میں کہنے لگی کہ اس کے پیسے کس روز اماں دیا کرتی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اس کے پیسے تو نہیں دیتی تھی، آپ کی اماں جس بستی میں لوگوں کا کیس کیا کرتی تھی وہاں کی بستی والوں نے ہی یہ دودھ بھیجا ہے، یہ بکری کا دودھ ہے۔ آپ کی اماں کا کہنا تھا کہ آپ کو بکری کا دودھ بہت پسند ہے۔ شیزا کافی حیران ہوئی اور اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پتیلا اندر رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے ابالنے کے لیے جیسے ہی اس نے چولہے پر رکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ جب دودھ ایک دم پھٹ گیا، ابھی تو دودھ بالکل تازہ تھا، پھر یہ کیسے پھٹ گیا؟ برتن بھی اس نے بہت اچھے سے صاف کیا تھا۔ وہ کافی پریشان ہوئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے عرصے بعد تھوڑا خوش ہوئی تھی کہ بکری کا دودھ پینے کو ملا ہے، لیکن شاید وہ بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ شیزا دودھ کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی اور اداسی سے بیٹھ گئی۔ وقت گزر گیا اور شام ہو گئی۔ تبھی اس کی پڑوسن آئی اور آ کر کہنے لگی، شیزا کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شیزا کہنے لگی کہ جی ہاں سب ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ نہیں۔ اسی وقت اس عورت نے شیزا کو ایک بوتل دی جس میں دودھ تھا اور کہنے لگی کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے رکھا ہوا تھا، یہ دودھ بکری کا ہے۔ شیزا ایک دم خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج تو ہر طرف سے بکری کا دودھ ہی آ رہا ہے۔ وہ پڑوسن بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں یہ پسند تھا نا، اس لیے لے کر آئی ہوں۔ تمہاری اماں کہا کرتی تھی کہ میری شیزا بکری کا دودھ بہت شوق سے پیتی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس بوتل کو پکڑا اور اس کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ شیزا نے ایک دم بوتل کو پرے پھینکا اور الٹیاں کرنے لگی۔ پڑوسن تو دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا شیزا، سب ٹھیک تو ہے؟ یہ تم نے بوتل کیوں پرے پھینک دی؟ دیکھو سارا دودھ گر گیا۔ تبھی شیزا کہنے لگی کہ خالہ اس دودھ میں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ تبھی اس کی پڑوسن کہنے لگی کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی ابھی بکری کا دودھ نکال کر لے کر آئی ہوں، پھر اس میں سے بدبو کیسے آنے لگی؟ شیزا کہنے لگی، میں نہیں جانتی لیکن اس میں بہت بدبو آ رہی تھی۔ شیزا الٹیاں کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ تبھی پڑوسن حیران ہوتی جیسے ہی اس دودھ کے پاس گئی تبھی اس کو بھی اس دودھ میں سے بہت گندی بدبو آنے لگی، اتنی گندی بدبو کہ وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شیزا تو ایک دم پریشان ہو گئی اور ساتھ ساتھ وہ پڑوسن بھی پریشان۔ پڑوسن اندر جا کر کہنے لگی کہ شیزا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ میں تو بلکہ ابھی ابھی دودھ نکال کر لائی تھی، پھر اتنی گندی بدبو، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں؟ پڑوسن بھی کافی پریشان ہو گئی اور شیزا سے اجازت لے کر وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ پیچھے شیزا بھی پریشان ہو گئی کہ کبھی ایسا ہوا تو نہیں کہ دودھ خراب ہوا ہو، پھر آج ایسے ہی کیوں ہو رہا ہے؟ بار بار دودھ خراب ہو رہا ہے، وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ شیزا اپنی جگہ پر پریشان حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے کالی اندھیری ہر طرف چلنے لگی۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی، اسے آندھی طوفان سے پہلے بھی بہت ڈر لگتا تھا، لیکن پہلے اس کی اماں اس کے پاس تھی، اب تو اماں بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ شیزا نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، وہ ایک دم بستر میں جا کے دبک کر بیٹھ گئی۔ طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس قدر تیز آندھی تھی، اس قدر تیز بارش تھی کہ خدا کی پناہ۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بہت دیر بستر میں رہنے کے بعد بھی جب طوفان ختم نہ ہوا تو اب شیزا کو ہاتھوں پاؤں کی پڑ گئی، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ طوفان کی عجیب و غریب آوازیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں، لیکن ایسی آندھی تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو ایسی ہی آندھی تھی جو ہر چیز تباہ کر دے، جیسے کوئی خاموشی کے بعد طوفان آیا ہو۔ شیزا دل ہی دل میں مختلف آیتیں پڑھنے لگی، جس سے اسے امید تھی کہ طوفان آہستہ آہستہ تھم جائے گا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بارش ایک دم تھم گئی، طوفان رک گیا تھا۔ تبھی شیزا کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر باہر جھانکا تو وہاں پر آسمان بالکل صاف تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کافی حیران ہوئی، ابھی وہ واپس لی کے لیے مڑ ہی تھی کہ جب اسے اچانک ایسے لگا جیسے کوئی سایہ سا اس کے پاس سے گزرا ہو اور دیوار کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ اکیلی ہونے کی وجہ سے شیزا ایک دم ڈر گئی، اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، واقعی ایسا محسوس ہوا ہے یا صرف اس کا وہم تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شیزا کو اپنے برتن گڑکتے ہوئے سنائی دینے لگے۔ وقت کیسے آہستہ آہستہ تھم سا رہا تھا، اور یہ شاید آخری حد تھی شیزا کے خوف کی، کیونکہ شیزا بہت ہمت کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ چیختے چلاتے گھر سے باہر بھاگی، کیونکہ اب اس سے گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ خوف تھا
کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنے پڑوس میں گئی اور وہاں بھی ایک عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ اس کی پڑوسن خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ زندگی تو جیسے آدھی ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ ایک وہی تو سہارا تھی آخری اس کا۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ اپنا خوف کس سے کہے گی؟ لیکن ابھی تو کچھ دیر پہلے خالہ بالکل ٹھیک تھی، پھر یہ اچانک سے کیسے؟ تبھی اس کے گھر سے ایک عورت باہر نکلی اور آ کر شیزا سے کہنے لگی کہ یہ تو بہت منحوس ہے، تیری ہی وجہ سے اس گھر کی عورت بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ شیزا تو حیرانی سے بس چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ بھلا شیزا کی نحوست سے پڑوسن کا کیا لینا دینا؟ زندگی تو جیسے ایک سے بڑھ کر ایک نئی مصیبت کھڑی کر رہی تھی۔ شیزا اس عورت کی باتیں سن کر وہاں پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر کیوں اسی کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ آخر یہ سب کیا اس کا کیا دھرا تھا؟ زندگی تو جیسے صرف مصیبتوں کا نام ہی رہ گئی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے گھر کی طرف دوبارہ سے چل پڑی، کیونکہ اور کچھ نہ سہی، کم از کم اس کا گھر اس کا آخری سہارا تھا۔ چھت تو آخر اس کے پاس تھی جس کے سائے کے نیچے وہ رہ سکتی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا پورا گھر بہت خوبصورتی سے چمچما رہا تھا۔ اتنی صفائی ستھرائی تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نادرہ تو اپنے کیس ہی کیا کرتی تھی اور گھر پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، اسی لیے کبھی گھر بھی زیادہ تر صاف ستھرا نہیں رہتا تھا۔ شیزا کو تو جیسے دھچکا ہی لگ گیا تھا۔ کتنی مشکل سے وہ گھر صاف کیا کرتے تھے، لیکن اب تو بس چند منٹوں میں ہی گھر صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ گھر کس نے صاف کیا تھا؟ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ نہ جانے کہاں سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس کے گھر میں تو کوئی بکری نہیں تھی۔ پھر یہ بچہ آ کر شیزا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شیزا تو وہ بچہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اس بچے کو بہت پیار سے پچکارا اور اس کو اپنے ساتھ یہ کمرے میں چلی گئی۔ شیزا کو تو جیسے کوئی سہارا مل گیا تھا۔ وہ ہر وقت اب اس بکری کے بچے کے ساتھ رہتی، اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، اسے تو جیسے اپنا بچہ ہی بنا لیا تھا۔ اس کے بغیر تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، مگر پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس وقت کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تب یہ بکری کا بچہ اس کے ساتھ دینے کے لیے پہنچا تھا۔ جس وقت کسی نے شیزا کی مدد نہیں کی تھی، اس وقت اس معصوم بچے نے اس کی مدد کی تھی۔ بکری کا بچہ تو بے زبان تھا، لیکن شیزا کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ بکری کا بچہ آیا کہاں سے تھا؟ شیزا نے یہ جاننے کی بالکل کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تھا، اس کے پاس کچھ تھا، بے شک جانور ہی صحیح، لیکن شیزا کو اکثر اوقات اس سے بہت حوصلہ ملتا۔ جب کبھی وہ ڈر جاتی تو اس بکری کو اپنے پاس لے جاتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی۔ زندگی شاید اسی کا نام تھی۔ ایک روز گاؤں کی ایک عورت کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ اس کے گھر والے شیزا کو بلانے کے لیے آئے۔ شیزا خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑی، مگر اس نے اپنی بکری کا ساتھ نہ چھوڑا اور بکری کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اس کو یہاں پر ہی رہنے دے، لیکن شیزا کا کہنا تھا کہ میں جہاں جہاں جاؤں گی وہاں یہ بکری کا بچہ بھی ساتھ جائے گا۔ شیزا کی اتنی سی بات سن کر وہ عورت برے برے منہ بنانے لگی، لیکن اس وقت ان لوگوں کو شیزا کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے گئی۔ اور شیزا اپنی بکری لیے جیسے ہی ان کے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی، تبھی بکری دروازے کو پھلانگ ہی نہیں رہی تھی۔ شیزا کو کافی حیرت ہوئی، کیونکہ بکری کے بچے نے کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ شیزا سے اپنی رسی چھڑوا کر دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیزا نے اس کی رسی مضبوطی سے تھامی رکھی اور اسے زبردستی اندر لے کر جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ شیزا دروازے پر کھڑی پریشان حالت میں بکری کے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح اس کو اندر لے کر جائے۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ اس کو یہاں پر ہی باندھ دو، ہمارا مریض بہت بری حالت میں ہے، اس سے اندر لے کے جانے کے چکر میں ہمارے مریض کا نقصان نہ کر دینا۔ شیزا نے تھک ہار کر اس بکری کے بچے کو دروازے کے باہر ہی باندھ دیا۔ وہ بکری مسلسل شیزا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شیزا اندر چلی گئی اور بکری کو باہر ہی باندھ دیا اور پھر خود جا کر کیس کرنے لگی۔ لیکن اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ شیزا سے وہ کیس خراب ہو گیا اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ شیزا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سب گھر والے شیزا کو برا بھلا کہہ رہے تھے،
اس کو کوس رہے تھے، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس کے پاس کی لڑکیاں عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک دم یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی آزمائش کیسے آ گئی تھی؟ شیزا ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کیس خراب ہو گیا، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اپنی اماں سے بھی زیادہ ہاتھ صاف رکھتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے زیادہ ذہین تھی، اور اپنی اماں کے ساتھ رہ رہ کر اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کیس کس طرح کرنا ہے۔ نادرا تو اپنے تجربے کے لیے مشہور تھی، مگر شیزا کو اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک الگ سے ہی شفا دی تھی، جس کے ساتھ وہ کسی بھی حاملہ عورت کو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ نکال دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ نادرا سے زیادہ شیزا کو پسند کرتے تھے اور ہر جگہ پر اسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ شیزا تو اپنے نام سے، اپنے کام سے مشہور ہو گئی تھی، لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا وہ ناقابل قبول تھا۔ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ شیزا سے کیس خراب ہو گیا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ شیزا کو پنچایت میں بھیجا گیا۔ پنچایت والوں نے شیزا کو یہ سزا سنا دی تھی کہ اب کے بعد وہ کبھی کسی کا کیس نہیں کرے گی، اور اس کو اس جگہ سے بھی دور بھیجا جا رہا تھا، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ اب شیزا کا یہاں پر رہنا مناسب نہیں، وہ کسی کا بھی کیس خراب کر سکتی ہے، اس لیے اس کو گاؤں سے باہر بھیج دیا جائے۔ زندگی تو جیسے اس کے لیے مشکل ہی بن گئی تھی۔ وہ گاؤں سے باہر نکال دی گئی۔ وہ اپنا بوریا بسترا اور بکری کو پکڑے سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ خود کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھا تھا، ورنہ لوگ تو شیزا اور نادرا کی بہت عزت کرتے تھے، مگر اب سب نے جیسے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک بگی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بگی والے نے بہت عجیب نظروں سے شیزا کی طرف دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ اسے لگا کہ شیزا کو اس بگی میں بیٹھنا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ بیٹھو بی بی، کہاں جانا ہے؟ شیزا کہنے لگی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے دینے کے لیے، میں نہیں جانتی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ بیٹھو، میں تمہیں ایک جگہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیونکہ شیزا کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو وہ اسی کے سہارے پر چل پڑی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک غیر انسان کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ کہاں جائے گی؟ زندگی تو جیسے شیزا کے لیے امتحانات لے کر آئی تھی۔ وہ اس بگی میں بیٹھ گئی اور وہ بگی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تبھی اس بگی والے نے کہا کہ تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، یہ ہماری بستی ہے اور یہاں پر کسی غیر کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیزا کو تو پہلے عجیب لگا، مگر اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ اب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور شیزا اس بستی میں جا پہنچی۔ پہلے تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں بہت تپتی، بہت گرمی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ گرمی اسے مناسب لگنے لگی تھی اور وہ اسی گرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بگی ایک جگہ پر رک گئی اور بگی والے نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا لو، اب ہماری بستی آ گئی ہے، اب تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ میں تمہیں ایک جگہ دکھا دیتا ہوں، وہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے ہی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ شیزا اس بگی والے کے ساتھ چل پڑی اور اس کو کہنے لگی کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں پر تمہارے لیے پرسکون زندگی ہوگی، لیکن ایک بات کا جواب دو، کہیں تم نادرا کی بیٹی تو نہیں؟ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ جی ہاں، میں نادرا کی بیٹی ہی ہوں، لیکن آپ کیسے جانتے ہیں میری اماں کو؟ وہ کہنے لگا کہ تمہاری اماں نے ہماری بستی کے بہت سے کیس کیے ہیں اور اکثر اوقات یہاں سے بکری کا دودھ بھی لے کر جاتی تھی۔ تمہارا چہرہ تمہاری اماں سے بہت مل رہا ہے، اسی لیے میں نے تم سے پوچھ لیا۔ شیزا تو کافی حیران ہوئی اور اسے یاد آیا کہ جب وہ بکری کا دودھ یہاں سے لے جایا کرتا تھا۔ شیزا کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ چلو کوئی تو تھا جو اس کو جانتا تھا، اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ اب تو شیزا کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا ایسا سوچنا ہی تھا۔ تبھی وہ بگی والا اس کو اپنے شہنشاہ کے پاس لے گیا، جا کر کہنے لگا کہ یہ نادرا کی بیٹی ہے اور اچھا ہی ہو یہ یہاں ہی رہے گی۔ شہنشاہ تو کافی حیران ہوا اور کہنے لگا یہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں پر ہماری بستی میں رہے گی؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں، یہ ہماری بستی میں ہی رہے گی۔ شیزا تو دونوں کی باتیں سن کر حیران تھی۔ اسے تو آج پہلی مرتبہ کسی کے منہ سے یہ سن کر عجیب لگا کہ وہ خوبصورت ہے۔ شیزا شہنشاہ کی بات پر شرمانے لگی۔ تبھی شہنشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو یہاں پر رہنا ہے تو اس کو بولو کہ میری بیوی بن جائے۔ شیزا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ تم تو شہنشاہ ہو اور میں ایک عام انسان ہوں۔ مگر سمجھا بجھا کر سب نے شیزا کو منا ہی لیا۔
شیزا تو خاموش ہو گئی تھی. اسے پناہ مل رہی تھی. اسے کیا چاہیے تھا؟ شہنشاہ کے ساتھ شیزا کی شادی ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ تو ایک بہت بڑا جن ہے. یہ سب برداشت کرنا شیزا کے لیے بہت مشکل تھا. شیزا تو خاموش ہو کر رہ گئی. جب شہنشاہ جنات اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کہ ڈرو مت مجھ سے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہاری زندگی سے ہر مشکل نکال دوں گا. وقت کا کام تو ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے. آہستہ آہستہ شیزا کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ تو اس محل میں راج کرنے لگی ہے. کہاں لوگوں نے اس کو اس کے گھر سے بھی نکال دیا تھا اور کہاں وہ اب راج کر رہی تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرا گھر واپس دلا دو، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. شہنشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ کروا دوں گا. اور پھر شہنشاہ نے اس کو اس کا گھر دلوا دیا. شیزا تو اپنے گھر میں رہنے لگی اور شہنشاہ کبھی کبھار اس کے پاس چلا جاتا اور جب کبھی وہ مشکل میں ہوتی تو اس کی مدد کر دیتا تھا. لیکن شیزا آج بھی اس سے ڈرتی تھی. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.